آج کی اس نعتیہ مجلس میں حاضری ہم سب کے لیے نہایت ہی شرف اور سعادت کی چیز ہے۔ انسان کی زندگی کا جو لمحہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک و پاکیزہ تذکرے کو سننے اور سنانے میں یا آپ کے مناقب و اوصاف کو ذکر کرنے میں صرف ہو جائے، استعمال ہو جائے، وہ انسان کے لیے حد درجہ کامیابی کا باعث اور ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اس نعتیہ مجلس میں حاضری کے توسط سے یہ شرف اور سعادت ہم سب کو نصیب فرمائی ہے۔ باری تعالی مرتے دم تک ہمارے دلوں میں نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ عقیدت و محبت کی شمع اور چراغ کو جلائے رکھے، اور اسی محبت کو آخرت میں بھی ہمارے لیے سرخروئی، سرفرازی، کامیابی اور کامرانی کا باعث اور ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان اوصاف و کمالات سے، ان خوبیوں سے اور اس کردار سے مالا مال فرمایا تھا کہ جن خوبیوں اور کمالات کا حامل انسان نہ آپ سے پہلے اس دنیا کی تاریخ میں ملتا ہے اور نہ آپ کے بعد اب صبح قیامت تک کوئی آپ کے مماثل، آپ کے ہمسر اور آپ کے ہم پلہ آ سکتا ہے۔ آپ جامع کمالات تھے۔ ایک انسان میں جس درجہ بھی خوبیاں ممکن ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس میں ودیعت فرما دی تھی۔ جس انسان کو ایسا عظیم المرتبت بنایا گیا ہو، ایسا رفیع الشان بنایا گیا ہو، اس کی مدح و ثنا اور تعریف و توصیف کا حق کوئی انسان ادا ہی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے آج تک مسلسل آپ کے اوصاف و کمالات کو بیان کرنے کے لیے مجلسیں آراستہ کی جاتی رہیں۔ مقررین آپ کی سیرت طیبہ کے گوشوں کو امت کے سامنے بیان کرتے رہے۔ شعراء اشعار میں نبی کریم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کی عکاسی اور منظر کشی کرتے رہے، لیکن نہ آج تک آپ کی تعریف و توصیف کا حق ادا ہوا اور نہ صبح قیامت تک ادا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے تمام شعراء کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ یہ سچائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے صرف اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس حقیقت بیانی کو ان اشعار کے اندر پرویا ہے جو نبی کریم علیہ السلام سے محبت و عشق کا رشتہ رکھنے والے ہر مومن کے دل کے اندر پایا جاتا ہے۔ آج اگر ہم اس نعتیہ مجلس کو آراستہ کر رہے ہیں اور اس کا حصہ بنے ہیں
تو یہ ہمارے لیے سعادت و شرف کی بات ہے۔ اللہ نے تو اپنے حبیب کو وہ مقام، وہ منصب، وہ مرتبہ دے دیا ہے کہ ہم چاہے جتنی تعریف و توصیف کریں لیکن اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ ذکر اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی مدح تو اللہ رب العزت والجلال نے فرمائی، اور آپ دنیا کی وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جن کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا میں آپ کا چرچا عام ہو گیا۔ دنیا کی تاریخ میں نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ کسی اور شخصیت کو یہ شرف و سعادت حاصل نہیں کہ ان کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا والوں میں ان کا چرچا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ ابھی آپ دنیا میں آئے بھی نہیں، لیکن آپ کی تشریف آوری سے پہلے جو آسمانی صحیفے اور کتابیں انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم پر نازل کی جا رہی ہیں، ان میں اللہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا۔ تو کیا شان ہوگی آپ کی، جن کی عظمت شان کو رب ذی شان بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر جب قرآن مقدس نازل ہوا تو قرآن کریم تو پورا کا پورا گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات و ہدایات کے متن کی حیثیت رکھنے والا ہے۔ آپ نے اس کی شرح کی ہے اپنی زندگی کے ذریعے۔ قرآن پاک کی وہ آیت جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ رب العزت والجلال نبی پاک علیہ السلام کی مدح فرما رہے ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ بیان فرما رہے ہیں۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو ساری دنیا پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ کے حکم سے اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ آپ چمکتے سورج کی حیثیت رکھنے والے ہیں، جس کی کرنیں دنیا کے صرف کسی ایک خطے کو منور نہیں کرتی، بلکہ ایسا ہماگیر سورج ہے جو ساری دنیا کو اپنی کرنوں سے منور کرتا چلا جاتا ہے۔ اور ایسی کرنیں کہ جو آپ کی تشریف آوری کے وقت تو تھی ہی، آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ کرنیں زندہ ہیں، اور آج بھی ان کرنوں سے دنیا میں بسنے والے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اور جب تک دنیا رہے گی نور نبوت سے دنیا انسانیت استفادہ کرتی رہے۔ تو اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کی مدح فرمائی۔ نعت گوئی کا سلسلہ، پیغمبر علیہ السلام کی مدح کا سلسلہ اتنا ہی قدیم و پرانا ہے جتنی قدیم اسلام کی تاریخ ہے، بلکہ اگر دنیا کی تاریخ کہی جائے تو اس میں بھی مبالغہ نہیں ہو۔ ہم جب تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سب سے پہلے اشعار کی زبان میں اگر کسی شخصیت نے پیغمبر علیہ السلام کی صفات و کمالات کو بیان کیا تو وہ آپ کے محسن و مربی چچا، عم نامدار حضرت ابو طالب، جنہوں نے سب سے پہلے دنیا کی تاریخ میں منظوم کلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں پیش فرمائے۔ مختلف قصائد ہیں حضرت ابو طالب کے، جس میں سے ایک شعر میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ لقد اکرم اللہ النبی محمدا، لقد اکرم اللہ النبی محمدا فاکرم خلق اللہ فی الناس احمد،
وشق له من اسمه ليجله وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز بخشا ہے۔ فَأَكْرَمُ النَّاسِ فَأَكْرَمُ خَلْقِ اللَّهِ فِي النَّاسِ أَحْمَدُ، اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز و محترم اگر کوئی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب۔ اور پھر فرماتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اللہ نے اپنے حبیب کا نام اپنے ہی نام میں سے نکالا ہے۔ جو نام اللہ کا ہے اسی نام میں سے اپنے حبیب کا نام پیدا کیا، بنایا۔ اللہ کا کیا نام ہے؟ فذو العرش محمود وہذا محمد، عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحب عرش محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمود اس کو کہا جاتا ہے جس کی تعریف کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے سوا کون تعریف کے لائق ہے؟ دنیا میں جو بھی چیز تعریف کی مستحق ہے اس کے پیچھے اللہ رب العزت والجلال کی قدرت اور کارنامہ چھپا ہوا۔ سبحان اللہ۔ محمود حقیقتاً اللہ ہے، اور محمد وہ کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ جو مادہ محمود کا ہے وہی مادہ محمد کا ہے۔ حضرت ابو طالب نے بالکل صحیح فرمایا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اللہ نے اپنے نام سے اپنے حبیب کا نام نکالا تاکہ اللہ دنیا کے سامنے واضح کر دیں کہ ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ صاحب عرش محمود ہیں اور یہ محمد۔ کیا کہنا، زندہ باد، سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں اس روئے زمین پر سب سے پہلے نعتیہ اشعار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی متعدد ایسے صحابہ ہیں جو شعر و ادب کا ذوق اعلیٰ درجے کا رکھنے والے ہیں، اور جن کو خاص طور پر نبی کریم علیہ السلام نے مشرکین مکہ کی ہرزہ سرائی کا جواب دینے کے لیے پابند فرمایا کہ یہ اگر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں تو تم اب اپنی ادبی لیاقت و صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے انہی کی زبان میں ان کا جواب دو۔ کیا کہنا ہے۔ وہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا، ایک سے ایک فصیح اس زمانے کے اندر، ایک سے ایک بلیغ اس زمانے میں پایا جاتا تھا، اور ایسے ہی لوگ اپنی فصاحت و بلاغت کا غلط استعمال کر کے اسلام اور مسلمانوں کو اور پیغمبر علیہ السلام کی شخصیت کو نشانہ بنایا کرتے تھے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ایسے دریدہ دہنوں کا دندہ شکن جواب دینے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے باذوق صحابہ کو منتخب فرمایا، سبحان اللہ سبحان جن میں 3 نام نمایاں ہیں۔ نمبر 1 حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی۔ یہ 3 وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آپ کی موجودگی میں مدح سرائی فرمائی ہے، نعتیہ کلام کہا ہے اور اسلام کے دفاع کا فریضہ انجام دیا۔ سبحان اللہ سبحان حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو باقاعدہ مجلس آراستہ کی جاتی تھی، ان کے لیے منبر لگایا جاتا تھا، وہ اس پر تشریف فرما ہوتے تھے، پیغمبر علیہ السلام بھی وہاں جلوہ فگن ہوتے تھے، صحابہ بھی موجود رہا کرتے تھے، اور اس مجلس میں شان رسالت کو بیان کیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے وہ اشعار ہر مسلمان کے دل میں ہونے چاہیے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بہت مشہور اشعار۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ
میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ صاحب جمال اس دنیا کی کسی خاتون نے کوئی بچہ نہیں جنا۔ حسن و جمال کے جس پائیدان پر میرے اللہ نے آپ کو قائم فرمایا ہے، دنیا میں کسی اور انسان کا مقدر وہ پائیدان نہ بن سکتا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر طرح کے عیب سے پاک کر کے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی تخلیق بے عیب بنا کر ہوئی، آپ معصوم تھے، کسی طرح کی غلطی کا صدور میرے آقا کی ذات سے ہو ہی نہیں سکتا تھا، ناممکن تھا۔ کیا کہنا ہے؟ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی تخلیق تو آپ کی مرضی منشا اور چاہت کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ، جیسا سبحان آپ اللہ، نے سبحان چاہا اللہ، ویسے سبحان اللہ نے سبحان آپ کو بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے قصیدے کے یہ وہ الفاظ ہیں جس میں سچائی کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ شاید اس انداز میں سچائی کو پھر بیان نہ کیا جا سکے، انہوں نے آخری درجے کی سچائی بیان کر دی۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کے قصائد نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں پڑھے جاتے تھے۔ آج اگر یہ نعتیہ مجلس سج رہی ہے تو یہ اسی زرعی اور سنہرے سلسلے کا ایک حصہ ہے جس کا سرا نبی پاک علیہ السلام کے دور سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالی انہوں نے قصیدہ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں لکھا، ایسا جامع قصیدہ ہے عربی کا، ایک ایک شعر اس قصیدے کا ایسا ہے کہ اگر اس کے معانی کو بیان کیا جائے تو رات پوری ہو جائے، لیکن اس شعر کی تشریح کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے وہ قصیدہ پڑھا گیا، حضور پاک علیہ السلام اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے اپنے جسم مبارک پر پڑی ہوئی چادر شاعر کو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعام کے طور پر عنایت فرمایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے اس قصیدے کا نام پڑ گیا قصیدے بردہ۔ بردہ کے معنی چادر کے آتے ہیں، چادر والا قصیدہ۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ شاعر کے اشعار کو سن کر حوصلہ افزائی کے طور پر ان کو انعام دینا چاہیے، ان کو نوازنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے حوصلہ افزائی فرمائی، سبحان چادر عنایت فرمائی۔ سبحان یہ اللہ۔ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علامہ بوصیری علیہ الرحمہ سبحان اللہ۔ انہوں نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی شان میں ایک قصیدہ لکھا، سبحان اللہ۔ تو خواب ہی میں انہوں نے دیکھا کہ اس قصیدے کو سن کر نبی کریم علیہ السلام نے چادر انعام کے طور پر ان کو عنایت فرمائی ہے۔ اس قصیدے کو بھی قصیدے بردہ کہا جاتا ہے تاریخ اسلام۔ سبحان اللہ۔ آپ کو دو قصیدے اسلام کی تاریخ میں قصیدے بردہ کے نام سے ملیں گے، ایک قصیدہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا ہے اور دوسرا قصیدہ علامہ بوصیری علیہ الرحمہ کا ہے، دونوں کو قصیدے بردہ کہا جاتا ہے۔ تو نعت گوئی کا یہ سلسلہ بہت پرانا، عربی زبان ہو، دنیا میں بولی جانے والی دوسری زبانیں ہوں، پورے دعوے کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنے اوصاف و مناقب اشعار کی زبان میں یا نثریہ کلام میں نبی کریم علیہ السلام کے لیے اہل دنیا نے استعمال کیے ہیں، کسی اور شخصیت کے حصے میں یہ چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اردو نعتیہ کلام کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں گے تو 16ویں 17ویں صدی سے ہمیں اردو نعتیہ شاعری کا وجود اس دنیا کے اندر ملتا ہے، اور اس کے بعد پھر مسلسل اردو سے تعلق رکھنے والے شعراء نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا ہے، اپنے کلام کا استعمال کیا ہے۔ لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ چاہے دنیا کتنے ہی اوصاف و مناقب نبی کریم علیہ السلام کے بیان کر لے، لیکن نہ حق ادا ہوا ہے نہ حق ادا ہو سکتا ہے۔ فارسی شاعر نے بالکل صحیح کہا، 1000 بار بشویم
دہن بمشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ ہزاروں بار بھی اپنے منہ کو اگر مشک و گلاب سے دھو لوں تو پھر بھی پیغمبر علیہ السلام کا نام لینا بے ادبی ہے۔ ہماری یہ ناپاک زبانیں جن پر جھوٹ چلتا ہو، جن پر غیبت چلتی ہو، جو پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف استعمال ہوتی ہوں، وہ کہاں حق ادا کر پائیں گی نبی کریم علیہ السلام کے نام نامی کو ادا کرنے کا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم گناہ گار ہونے کے باوجود اس کے حبیب کا نام لے پا رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو ہم جیسے گستاخوں کی زبانوں پر اس کے حبیب کا نام بھی نہ آتا۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ شرف دے رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اس شرف سے محروم نہ فرمائے، اللہ محروم نہ فرمائے۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں باری تعالیٰ ان نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ کی تعریف کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات بزرگ و برتر ہو سکتی ہے تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک۔ اللہ نے ایسی محبوبیت پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی کہ انسان تو انسان، نباتات و جمادات، شجر و حجر بھی پیغمبر علیہ السلام کی محبت کے اسیر دکھائی دیتے تھے۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر اس کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہی آپ کا معمول مبارک تھا۔ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی نے، جن کے گھر میں لکڑیوں کا کام ہوا کرتا تھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے یہاں لکڑی کا کام ہوتا ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیں، آپ اس ممبر پر تشریف فرما ہوں اور پھر خطبہ دیا کریں۔ اور صحابی کی اس درخواست کو شرف قبول عطا فرمائے، اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے ممبر بنوا لو، اسی کو استعمال کریں گے۔ چنانچہ چند دنوں میں ممبر تیار ہو گیا اور پھر اس کو اس جگہ لا کر رکھ دیا گیا جہاں نبی کریم علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے۔ اب جب آپ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے تو کھجور کے اس تنے پر ٹیک لگانے کے بجائے آپ اس ممبر پر تشریف فرما ہوا۔ مؤذن نے اذان دی، آپ نے سلام کر کے خطبہ دینا شروع کیا، لیکن جوں آپ خطبہ دیتے چلے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ رونے کی آواز محسوس ہو رہی ہے، جیسے کوئی بچہ ہے جو ماں سے چھوٹ گیا ہو اور بلک بلک کر رو رہا ہو۔ پہلے تو احساس نہ ہوا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام خطبے میں آواز جتنی تیز کرتے رہے، رونے کی آواز اتنی ہی تیزی کے ساتھ آتی رہی، یہاں تک کہ وہ رونے کی آواز نبی کریم علیہ السلام کی آواز پر غالب آ گئی۔ صحابہ کبھی دائیں دیکھیں، کبھی بائیں دیکھیں، کبھی آگے دیکھیں، کبھی پیچھے دیکھیں کہ کہاں سے یہ بچے کی آواز ہے، بچے کا یہاں کام کیا ہے۔ لیکن جب وہ آواز غالب ہوئی اور سب نے کان لگایا تو پتہ چلا کہ آواز تو کھجور کے اس سوکھے تنے سے آ رہی ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنے سہارے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کو یہ احساس ہوا تو آپ خطبے کو درمیان میں چھوڑ کر نیچے اترے اور کھجور کے اس تنے کے قریب تشریف لائے، مسحہ بیدہ، اپنا دست مبارک اس کے اوپر پھیرا، اس کی آواز کچھ ہلکی ہوئی، اس کے بعد ضمہ الیہ، کھجور کے اس تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اس کھجور کے تنے سے پوچھا کہ بھئی تجھے اختیار ہے، اگر تو چاہے دنیا میں پھلدار درخت بن کر رہ، اور اگر چاہے
تو آخرت میں اللہ تجھے، جنت میں اللہ تجھے میرا رفیق بنائیں گے، تجھے جو منظور ہو وہی فیصلہ ہو۔ تنے کی طرف سے جواب ملا کہ الہ العالمین، دنیا تو چند روزہ ہے، جنت ہمیشہ ہمیش کی ہے، میں تو وہاں آپ کی رفاقت و معیت چاہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام کا سینے سے لگانا تھا، تسلی دینا تھا کہ اس کی جو گریہ و زاری تھی وہ ختم ہوئی، اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر میں اتر کر اس کو سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک یہ روتا اور بلکتا رہتا۔ کیا شان ہوگی پیغمبر علیہ السلام کی کہ ایک سوکھے تنے کو آپ سے ایسی محبت ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے آپ کی جدائیگی اور فراق کو برداشت نہیں کر رہا۔ محبوبیت کے کس مقام پر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا ہے، جب ایک کھجور کا تنا آپ کے ساتھ محبت و تعلق کا یہ مظاہرہ کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو تو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سچے تعلق و عقیدت و محبت کے اظہار کی، اور حضور پاک علیہ السلام سے سچے تعلق کا تقاضا آپ کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ صرف آپ کا نام لے لینا محبت کے ساتھ، اس سے اظہار محبت تو ضرور ہوگا، لیکن محبت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ادائیگی حق کے لیے ہمیں نبی کے کردار کو اپنانا ہوگا، نبی کے اخلاق کو اپنانا ہوگا، نبی کی سیرت کو اپنانا ہوگا، نبی کے برتاؤ کو اپنانا ہوگا۔ اللہ سیرت طیبہ کے نقوش ہماری زندگیوں کے اندر داخل فرمائے، اور ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے ایسی محبت نصیب فرمائے کہ آپ کی اداؤں پر مرنے اور مٹنے کے جذبے کے علاوہ ہمیں چین نہ مل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔